گھر اور معاش محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں. گھر اور معاش محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک بار پروگرام گھر اور اسلام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج کے اس ایپیسوڈ میں، اس سلسلے میں ہم گھر میں اچھا ماحول بنانے، قائم رکھنے اور اس کے بارے میں دین اسلام کی کیا تعلیمات ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے. آئیے آج کے پروگرام میں پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل سنتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا یہ تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. دین اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے جو صرف عبادت کی ہی نہیں بلکہ یہ وہ باتیں بھی بتاتا ہے کہ انسان کو کس طرح اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنا ہے، کس طرح سے وہ اپنا جیون یعنی زندگی گزارے. زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے والا دین دین اسلام ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جوانی، بڑھاپے، بلکہ مر جانے تک کے اور تمام آداب اسلام بتاتا ہے اور اس کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس کا موضوع ہے گھر کا دسترخوان. ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے گھر میں جب کتنا پیارا ماحول ہوتا ہے جب سب لوگ مل کر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. دین اسلام مل کر ایک ساتھ کھانا کھانے کی ترغیب دلاتا ہے. کتنا پیارا ماحول ہوتا ہے جب والد صاحب گھر آتے ہیں اور گھر کے بچوں کو آواز لگاتے ہیں کہ بچوں کھیل وغیرہ اور دیگر کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور آؤ کھانا کھانے کا وقت ہو گیا ہے. اب سارے لوگ، بچے، گھر والے سب جمع ہوتے ہیں. گھر کی اسلامی بہنیں دسترخوان تیار کرتی ہیں، سب ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور آپس میں گھر والے کھاتے کھاتے پیار و محبت کی باتیں بھی کرتے ہیں. سب کا یوں مل جل کر ایک ساتھ کھانا کھانا ایک الگ ہی رونق رکھتا ہے اور یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ساتھ میں کھانا کھانے کا موقع دیا. ہمارے نصیب میں اتنا اچھا رزق لکھا کہ ہم مل جل کر اچھا کھا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. جب گھر کا سربراہ، والد، گھر میں والدہ، بچے اور آپس میں بھائی بہن جب سارے ایک دسترخوان پر مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نگاہ فرماتا ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین، بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ الگ الگ کھانے کا رواج ہوتا ہے. وہ بچے الگ وقت میں کھا رہے ہیں اور والد صاحب جب ڈیوٹی سے آتے ہیں تو وہ الگ وقت میں کھا رہے ہوتے ہیں اور الگ الگ ہی کلچر بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن دین اسلام ہمیں ایک ساتھ مل کر کھانے کی ترغیب بھی دلاتا ہے اور اس کے فضائل بھی
بیان کیے جاتے ہیں۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں چونکہ رہنمائی ہے، تو اس میں بھی ہمارے لیے FGN چینل کے ناظرین رہنمائی موجود ہے۔ کھانا کھانا ہم سب کی ضروریات زندگی میں سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے اس ایک رنگ کی زمین سے اتنی رنگ برنگی سبزیاں اگائی اور اناج نکالا، ہمیں دیا، اور ان میں بہت سارا ذائقہ اور ضروری مواد رکھا جو ہماری جسمانی اور نفسانی قوت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمارے لیے بنائی، پیدا کی، ایک نمک ہی کو لے لیجئے کہ اس کی کیا حیثیت، لیکن کتنی اہمیت کا یہ حامل ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب کھانے میں اگر نمک نہ ڈالا جائے تو اس کا ذائقہ ہی نہیں ہوگا، کھانا پھیکا ہوگا، اور ہر کوئی یہی پکارتا ہوگا کہ بھائی نمک لاؤ، کہ نمک کے بغیر کھانا گویا کہ لذت نہیں دے رہا۔ تو نمک کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح جتنی نعمتیں ہیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور بے شمار اس کی نعمتیں ہیں۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے کھانے کے بارے میں، اور ہمارا مدعا ہے کہ ہم جانیں کہ اسلام میں ہمیں کیا ہدایت اس حوالے سے دی گئی ہے۔ کھانا کیسا ہو، کھانا کتنا کھایا جائے، کھاتے وقت بات چیت کرنا، کھانا کھاتے ہوئے کیا سنت اور کیا ممنوع، دسترخوان اور ہم وغیرہ، ایسے بہت سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے اور سننے کے لیے آخر تک آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، گھر کا دسترخوان، اس میں بہت کچھ کھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم مختصر یہ جانتے ہیں کہ آداب کیا ہے، کیونکہ کھانا کھانے کے بھی کچھ آداب ہیں جو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ لقمہ درمیانہ لیں اور خوب چبا چبا کر اچھی طرح کھائیں۔ کھانا مناسب مقدار میں کھانا چاہیے، یعنی ضرورت سے تھوڑا کم۔ اگر کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر لینا چاہیے، اور کھانا پلیٹ میں کھانے کے بعد بچانا نہیں چاہیے، بلکہ لیتے وقت ہی اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا نکالیں، اور جو پلیٹ میں لیا اسے مکمل کریں، کہ اس طرح کچھ کھانا اور کچھ کھانا بچا کر چھوڑ دینا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اگر انگلیوں کے ساتھ سالن وغیرہ لگا ہو تو اسے چاٹ لینا چاہیے۔ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مسنون دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، کھانا کھا کر ہاتھ کو دھو لیں۔ پانی کھانا شروع کرنے سے پہلے پی لیں یا کھانے کے دوران پی لیں، آخر میں نہ پئیں کہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ کھانے کے مزید آداب یہ ہیں کہ ہمیشہ ہاتھ دھو کر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے، وضو اور ان جیسے کاموں کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانا ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ پورے برتن میں ہاتھ گھمانا اور دوسرے کے منہ کے سامنے سے کھانا یہ ٹھیک نہیں۔ حضرت جعفر بن عبداللہ بن حکم بن رافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، کبھی ادھر سے کھاتا تھا کبھی ادھر سے کھاتا تھا۔ جب حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھے دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو فرمایا، اے لڑکے، ایسا نہ کھاؤ جیسے شیطان کھاتا ہے۔
کہ حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی رہتی تھی، یعنی ادھر ادھر سے نوش نہیں فرماتے تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ ایک ادب ہے کہ جب مل کر کھانا کھایا جائے یا ایک ہی برتن میں کھانا کھایا جائے تو اب برتن کا وہ حصہ جو ہمارے قریب ہے وہاں سے کھانا کھانا چاہیے اور دوسرے حصوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا جائے، یہ ادب ہے۔ اور یہی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی ہم نے سنی۔ اچھا، بچے ہوتے ہیں دسترخوان پر جب ہم مل کر کھا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو اس کا اتنا شعور نہیں ہوتا، انہیں جو چیز اچھی لگتی ہے یا جہاں سے بھی چاہتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب یہاں ہماری ایک تربیت یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں ہم بچوں کو کھانے کے بھی آداب سکھائیں۔ جی ہاں، کھانے کے آداب سکھائیں کہ بیٹا اپنے قریب سے کھانا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا لینا چاہیے، کھانے کا برتن اچھی طرح صاف کرنا چاہیے وغیرہ، کہ بچوں کی جیسی تربیت ماں باپ کرتے ہیں یقیناً وہ اسی کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض گھروں میں کھانا کھاتے وقت سنتیں اور آداب اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور بچے تو بچے، بعض جگہ بڑوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانے کے دوران بہت سارے دانے، روٹی کے ذرات، سالن وغیرہ، ہڈی اور گرم مسالہ اچھی طرح صاف کیے بغیر ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے یا ایسے ہی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ بچے اگر ادھر ادھر سے کھا رہے ہیں تو انہیں سمجھایا جائے کہ بیٹا اپنے حصے کے، اپنے برتن کا جو حصہ آپ کے قریب ہے اس طرف سے کھاؤ، کہ یہی بزرگوں کی تعلیم ہے۔ کھانا ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، پورے برتن میں ہاتھ گھمانا اور دوسروں کے سامنے سے کھانا یہ خلاف ادب ہے۔ کھانا ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانا چاہیے، لیکن اگر کبھی کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا پڑ جائے تو بھی ایسی حیت اختیار کرنی چاہیے جیسے آدمی زمین پر بیٹھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا نوش فرماتے تھے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، جن کو کوئی پریشانی نہ ہو، پیروں میں درد کا مسئلہ نہ ہو اور کوئی پرابلم نہ ہو، تو انہیں چاہیے کہ ہو سکے تو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ جیسے سنت طریقہ کیا ہے کہ کھاتے وقت اپنا الٹا پیر بچھا دیں، سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں اور اس طرح بیٹھ کر کھانا کھائیں، یا دو زانوں جس طرح ہم نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر کھائیں۔ تو یہ سنت طریقے ہیں، اس کے مطابق اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ برکت ملے گی۔ اور FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اس سنت پر ہم بھی عمل کریں اور ہم اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی یہ وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں، بلکہ گھر میں ایسا رواج ڈالیں۔ انشاءاللہ ہم بھی سنت پر عمل کریں گے، برکت ملے گی اور بچے بھی ہمیں کاپی کریں گے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے جب کوئی صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں تو گھر کے بچے بھی اس صحیح کام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ اگر گھر کے بڑے اللہ نہ کرے کوئی غلط کام میں ملوث ہوتے ہیں تو پھر بچے بھی اسی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سنت کے طریقے سے کھانا کھانا سکھائیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ پہلے ہم خود بھی سنت طریقے سے بیٹھ کر کھانے والے بنیں۔ انشاءاللہ الکریم بچے بھی اس ادا کو اپنائیں گے اور انہیں بھی سیکھنے کو ملے گا۔ کھانا کھانے سے پہلے پوری بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ شیطان کھانے میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس نے کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانے کا بس ایک لقمہ ہی باقی رہ گیا تھا۔ جب اسے منہ کی طرف اٹھانے لگا تو اس نے کہا
بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا اللہ کی قسم شیطان تمہارے ساتھ کھانا کھاتا رہا، پھر جب تم نے بسم اللہ پڑھی تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اس نے وہ اس کی قے کر دی۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جب ہم کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ گھر کا جو سربراہ ہے، والد ہے، والدہ ہے یا جو بڑے ہیں، وہ اگر اپنے بچوں کو سکھائیں گے، دعائیں یاد کرا دیں گے، خود پڑھیں گے، بچوں سے پڑھوائیں گے، تو بڑا اچھا ماحول انشاءاللہ گھر میں بنے گا اور اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ تو آپ نے سنا کہ جب کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو شیطان بھی اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، لیکن جب آخری لقمہ رہ گیا اور اسے یاد آیا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ اس نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ شیطان بھی تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب تم نے بسم اللہ پڑھی تو اس نے جو کھایا تھا وہ قے کر دی۔ تو ہم اول سے ہی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں، گھر والے سب پڑھیں، لیکن بالفرض کبھی بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ کہہ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم شیطان دور بھاگے گا اور ہمارے کھانے میں برکت ہوگی۔ اچھا، ایک ادب کھانے کا FGN چینل کے ناظرین یہ بھی ہے کہ کھانے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کھانے میں کبھی کوئی عیب اور نقص نہیں نکالنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو ادا ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالتے تھے، یہ اس پر عمل اللہ کرے ہو جائے تو بہت سارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جی ہاں، آج علم دین سے دوری کی بنا پر گھر گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ گھر کی اسلامی بہنیں بڑی محنت کر کے، مشقت کر کے کھانا تیار کرتی ہیں اور وہ چولہے کے پاس گرمی میں طرح طرح کی کہتے ہیں نا کہ پریشانیاں برداشت کر کے کھانا بناتی ہیں۔ اب کبھی تھکان کی وجہ سے یا بے توجہی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کبھی کھانا تیکھا ہو گیا یا پھیکا ہو گیا، نمک کم ڈال دیا یا نمک ڈالنا بھول گئے یا نمک کچھ زیادہ ہو گیا، اسی طرح مٹھاس بڑھ گئی یا مٹھاس گھٹ گئی، تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ اگر کھانے میں کمی رہ جائے تو ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم اس پر تھوڑا سا صبر کر لیں اور ہو سکے تو گھر والوں کو صبر کر کے خود بھی اجر کمائیں اور گھر والوں کی دل جوئی کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہیں۔ کوئی ایسی بات ہے کہ عیب کھانے میں نکالنے والے معاملے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، انشاءاللہ الکریم اگر اس میں نیت یہ کر لی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، تو چلو اسی ادا پر عمل کرتے ہوئے میں بھی تھوڑا سا تیکھا ہے، پھیکا ہے، کم ہے، زیادہ ہے معاملہ نمک مرچ کا، تو صبر کر لیتا ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل اس تکلیف پر صبر کرنے پر بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے ثواب ملے گا، اور گھر میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں وہ جھگڑے بھی نہیں ہوں گے۔ کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے۔ اچھا، اب کسی چیز میں توجہ نہ رہی تو ایسا کوئی معاملہ ہے جیسے نمک کم رہ گیا تو اب لڑائی جھگڑا کرنے، غصہ کرنے، چڑچڑاپن ظاہر کرنے یا اور کوئی سخت کلامی کرنے یا گھر کا ماحول خراب کرنے سے تو نمک آٹومیٹک آ نہیں جائے گا۔ طریقہ اب یہ ہے کہ محبت سے نمک مانگ لے، نمک لے لے اور خود تھوڑا سا ملا لے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی ایسا کوئی عیب ہے کہ پیار محبت کے ساتھ حل ہو سکتا ہے تو خود ہی کر لیں، اور ایسا معاملہ ہے کہ اب حل نہیں ہو سکتا، پھیکا رہ گیا ہے، اب درست نہیں ہو سکے گا، ایسی کوئی بات ہے تو پھر صبر کر لیں کہ ایک وقت اگر تھوڑا ایسا کھا بھی لیا تو کیا حرج ہے، دوسرے وقت بہتر ہو جائے گا۔ تو نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس طرف بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اچھا، کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینی چاہیے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی 3 انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔ اب آج کل جو ہے وہ چمچ کا بھی رواج پڑ گیا ہے، لوگ انگلیوں سے کھانے کو بھی بعض جگہ عیب سمجھتے ہیں، تو یہ عیب نہیں ہے بلکہ یہ تو سنت ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہے ہم انگلیوں سے کھانا کھائیں اور بعد میں ان انگلیوں کو چاٹ لیں۔ بعض لوگ انگلیاں چاٹنا غلط سمجھتے ہیں، تو ان کا غلط سمجھنا غلط ہے، انگلیاں چاٹنا غلط نہیں ہے بلکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، کھانے پینے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ اس سے جسم خراب اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور نماز وغیرہ عبادات میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانے پینے سے بچو، کیونکہ اس سے بدن خراب ہو جاتا ہے، کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے اور نماز میں سستی آتی ہے۔ لہٰذا کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو۔ میانہ روی سے جسم ٹھیک رہتا ہے اور اسراف یعنی فضول خرچی سے انسان زیادہ دور رہتا ہے۔ تو اطباء کا کہنا یہ ہے کہ کھانا بھوک سے کم کھایا جائے۔ جی ہاں، کھانا بھوک سے کم کھائیں، جتنی بھوک لگی ہے اس سے کم کھانے والا انشاءاللہ عزوجل بہت ساری بیماریوں سے بچے گا، بہت ساری آزمائشوں سے بچے گا، اور زیادہ کھا لینے والا سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ہمیں بھی کھانا کھانے میں احتیاط کرنی ہے، اور بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی ہمیں یہ بات بتانی اور سکھانی چاہیے۔ اچھا، ایک ادب کہ غلاموں، نوکروں اور اپنے ماتحت، اپنے ساتھ یا اپنے تحت کام کرنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھانا چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، اس میں تکبر کی بھی کاٹ ہے، اپنی نفس کی بھی کاٹ ہے کہ بندہ بعض مرتبہ لوگوں کو، اپنے آپ کو لوگوں سے برتر، افضل، اعلیٰ سمجھ کر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اب کھانا کھانا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی کھا لیں، گھر والوں کے ساتھ بھی کھا لیں، غلاموں کے ساتھ بھی کھا لیں، اپنے ماتحت کے ساتھ بھی کھا لیں، جب جس کے ساتھ موقع ملے بندہ کھانا کھانے میں یہ شرم محسوس نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ کھائیں تو اچھی سچی بات یہ ہے کہ ان کی دل جوئی ہوگی۔ اس سے سیٹ اور ملازم اگر ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں نا، افسر اور ملازم ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ نفرتیں بڑھے گی؟ ہرگز نہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور الحمدللہ دین اسلام محبتیں بڑھانے والا، محبتیں پھیلانے والا، محبتیں قائم رکھنے والا مذہب ہے، جو ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اپنے نوکروں کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی، بلکہ اگر اچھی نیتوں کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ بندہ کھانا کھائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو بیڑا پار بھی ہو سکتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یہ مکروہ اور منع ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کی کوئی چیز منگوائی، میں ان کے لیے پانی کا ایک پیالہ لایا اور اس پیالے میں پھونک مار دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا تم پی لو، یعنی تمہیں اس میں پھونک نہیں مارنی چاہیے تھی۔ اب بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ چائے پینی ہے، اب اگر چائے گرم ہے تو اس میں پھونک مارتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، تو ایسے ہی مطلب پھونک مارنے سے منع کیا۔ اسی طرح کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارنا یہ منع ہے۔
تو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے پھونک ماری جاتی ہے، اس کو منع کیا گیا۔ البتہ اگر کوئی کھانا ہے، کوئی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پڑھ کر، ذکر کر کے، آیت قرآنی پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، ذکر اللہ کر کے، اگر کوئی اس نیت سے دم کرتا ہے، پھونک مارتا ہے کھانے پر یا کسی چیز پر کہ اس سے شفا ملے گی، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں، بلکہ یہ تو باعث برکت اور باعث شفا ہے کہ اللہ کا نام ذکر کر کے، درود شریف پڑھ کے کسی چیز پر دم کیا جائے تو وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ لیکن محض یہاں بتایا جا رہا ہے کہ محض ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارنا منع ہے، اور مثال بھی دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پانی کا پیالہ لایا گیا اور اس میں پھونک ماری تو آپ نے پینے سے منع فرما دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، FGN چینل کے ناظرین، ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانا جس پلیٹ یا برتن میں کھایا جا رہا ہو، اگر اس میں ختم ہو جائے اور مزید کھانا لایا جائے تو نیا برتن استعمال کرنے کے بجائے پہلے سے زیر استعمال برتن میں ڈال لیا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حذفہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا تو ابن عامر بن عامر گریز نے اپنے نان بائی سے کہا کہ تم کھانا حضرت ابن عمر کے پاس لے آؤ۔ وہ پیالہ لے کر گیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رکھ دو۔ وہ نان بائی دوسرا پیالہ لے کر گیا، پہلا پیالہ اٹھانے لگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس پیالے کو اٹھانے لگا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بلکہ دوسرے پیالے میں سے جو کچھ ہے وہ پہلے میں ڈال دو۔ چنانچہ وہ نان بائی جو بھی لاتا حضرت ابن عمر کے اسی پیالے میں ڈال دیتا۔ حضرت ابن عامر نے نان بائی یعنی غلام سے کہا کہ یہ تمہارے سردار حضرت ابن عمر ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں ناظرین کہ کھانا کھانے میں، ہم جس برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، ادب یہ ہے کہ اگر اور کھانا لینا ہے تو اسی میں لے کر کھایا جائے۔ بعض جگہ یہ دیکھا گیا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بار استعمال شدہ پلیٹ ہے، جب مکمل کھانا اس میں نہیں کھا رہے ہوتے ہیں بلکہ اسے ہٹا دیتے ہیں، ہر بار نئی پلیٹ، یعنی ہر بار سے مراد ایک ہی کھانے میں چند بار نئی پلیٹیں لیتے ہیں، اور اس سے منع یہاں پر ان کے عمل سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہم کو یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سنتیں اور آداب جو کچھ بھی بتائی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ جی ہاں، کھانا کھانے سے پہلے، اب جیسے حکمتوں کی بات کریں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ عام طور پر کام کاج کرنے سے پہلے ہاتھ آلودہ ہو جاتے ہیں اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانے سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ کھانے کا وضو، یعنی کھانے کا وضو کیا ہے کہ دونوں ہاتھ یہاں تک پونچھوں تک دھو لیں اور کلی کر لیں، منہ کا اگلا حصہ دھو لیں۔ کھانے کا وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے، گھر میں بھلائی بڑھاتا ہے، شیطان کو دور کرتا ہے اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ جو یہ فرمایا گیا کہ جو کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کر لیتا ہے اس کی محتاجی اللہ دور کرتا ہے، رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ تو اب اس کی عادت بنائیں، اپنی بھی عادت بنائیں، بچوں کو بھی سکھائیں کہ کھانے سے پہلے وضو کریں، یعنی دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں اور کلی کریں 3 بار۔ تو اس سے انشاءاللہ، اس کھانے سے پہلے بھی اور بعد بھی، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل محتاجی دور ہوگی، اور جو میل وغیرہ ہے، جراثیم وغیرہ ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے دور ہوں گے، تو بہت سی بیماریوں سے اور دیگر پریشانیوں سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ اچھا، کھانے کا ایک ادب اور سنت یہ بھی ہے کہ کھانا خوب چبا کر کھائیں۔ بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں تو چباتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کھانا گرم نہ کھائیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو کھانا چبا کر نہیں کھایا جاتا یا بہت زیادہ گرم کھانا کھایا جاتا ہے تو اس سے منہ جل جانے کا خطرہ ہے۔ نیز حدیث پاک میں ہے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں، گرم کھانے میں برکت نہیں، اور چبا کر جب نہیں کھاتا ہے بندہ تو بد ہضمی ہو جاتی ہے، پھر اس سے قبضیات اور دیگر پرابلم۔ تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کھانا چبانا
یہ دانتوں کا کام ہے، تو دانتوں کا کام دانتوں سے لینا چاہیے۔ بعض لوگ چباتے نہیں، یہ منہ میں لقمہ رکھا، ایک دو بار چپ چپ کیا اور فوراً نگل گئے، تو وہ دانتوں کا کام آنتوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ آنت کا کام کھانا چبانا نہیں ہے، چبانے کا کام دانتوں کا ہے۔ تو کھانا جتنا زیادہ چاپ چاپ کر چبا کر کھایا جاتا ہے یہ اتنا زیادہ مفید ہوتا ہے، اور اس کی لذت بھی بڑھ جاتی ہے اور جلدی ہضم بھی ہوتا ہے۔ تو کھانا اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے اور زیادہ گرم نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، کھانا زمین پر بیٹھ کر کھائیں۔ حکمت کیا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانے سے کھانا بہت طور پر جلدی ہضم ہو جاتا ہے، کمر اور ٹانگوں میں لچک پیدا ہوتی ہے اور درد سے نجات ملتی ہے، اور اس دوران خون بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اچھا، جس کے نتیجے میں دل کی صحت بہتر، جبکہ بیماریاں خصوصاً ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، زمین پر بیٹھ کر کھانے کے یہ فوائد بیان کیے گئے کہ کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور اس کو جو ہے صحت نصیب ہوتی ہے، معدے کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، اس سے بھی اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، کھانا کھانے میں ہو سکے تو سنت کے مطابق بیٹھ کر زمین پر کھانے کی کوشش کریں، اگر کوئی پریشانی مجبوری وغیرہ نہیں ہے تو۔ اچھا، ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانے سے پہلے جوتے اتار لیں۔ بعض لوگ ٹیبل کرسی پہ کھاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ بعض جو ہے نا وہ جوتے پہن کر بھی ہوٹلوں میں اور بعض مقامات پر کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ادب یہ بتایا گیا کھانے سے پہلے جوتے اتار لیں۔ جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں، یا سرین پر بیٹھ جائیں، یا دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں، یا دو زانو جس طرح قاعدے میں بیٹھتے ہیں نماز میں اس طرح بیٹھیں۔ تینوں میں سے کسی بھی طریقے پر بیٹھیں گے سنت ادا ہو جائے گی۔ اچھا، ایک ادب یہ ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے بچیں۔ بعض لوگ ٹیک لگا کر کرسی پر بھی یا زمین پر بھی بیٹھے ہیں تو دیوار سے ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں، کہ اس سے بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے معدہ پھیل جاتا ہے اور اس طرح غیر ضروری خوراک معدے میں چلی جائے گی اور ہاضمہ خراب ہوگا۔ ٹیک لگا کر کھانے سے آنتوں اور جگر کو نقصان پہنچتا ہے۔ جی ہاں، یہ بیان کیا گیا کہ ٹیک لگا کر کھانے سے آنتوں اور جگر کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی عمل کریں گے۔ اچھا، ایک ادب یہ ہے کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اب اس پر عمل ہمیں بھی کرنا ہے اور بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ بعض بچے نادانی میں الٹے ہاتھ سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، چپ وغیرہ یا کوئی کھانے پینے کی چیزیں، تو اب بڑوں کا کام ہے کہ بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ جب بچپن ہی سے اگر ان کو یہ عادت ڈال دی جائے گی تو انشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل ہوگا اور سیدھے ہاتھ سے کھانے کی برکتیں ملے گی۔ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بلکہ میری ملاقات بھی ہوئی ہے، تو وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہا بس بچپن سے ہی الٹے ہاتھ سے کھانے کا مطلب وہ ایک عادت پڑ گئی ہے، تو اب الٹے ہاتھ سے ہی وہ کھاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو ترغیب دلائی اور آپ کو بھی دلانا چاہیے سب کو کہ بھئی جب سیدھا ہاتھ موجود ہے اور کھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو الٹے ہاتھ سے کیوں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، سنت پر عمل کریں۔ اچھا، پانی پینے، چائے پینے اور ان چیزوں میں بھی اس کی احتیاط ہے۔ بہت سارے لوگ جب چائے پیتے ہیں تو کپ اور رکابی دی جاتی ہے، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکابی جو ہے وہ الٹے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کپ سیدھے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اب الٹے ہاتھ میں رکابی ہے تو سیدھے ہاتھ سے چائے رکابی میں نکال لی، سیدھے ہاتھ میں کپ ہے، الٹے ہاتھ میں رکابی ہے، تب الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ لین دین کے معاملات میں بھی کرتے ہیں، جیسے کسی کو پانی پلانا ہے تو اب طریقہ یہ ہے کہ جگ الٹے ہاتھ میں ہو اور گلاس سیدھے ہاتھ میں ہو، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ میں پانی نکالیں اور کسی کو گلاس دیں تو سیدھے ہاتھ سے دیں۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ سیدھے ہاتھ میں جگ رکھتے ہیں، الٹے ہاتھ میں گلاس رکھتے ہیں اور پانی نکال کر الٹے ہاتھ سے ہی پانی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ الٹے ہاتھ سے لینا دینا، کھانا پینا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔
سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ادب یہ ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھائیں پئیں اور لین دین کا معاملہ کریں۔ اور یہ سیدھے ہاتھ سے کھانے پینے لین دین کے معاملات کی حکمتیں بھی بیان کی گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے غیر مری یعنی نظر نہ آنے والی شعاعیں نکلتی ہے، اور الٹے ہاتھ سے بھی، لیکن سیدھے ہاتھ کی شعاعیں فائدہ مند اور الٹے ہاتھ والی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے۔ اچھا، ایک ادب یہ ہے کہ خوب پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا، انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھے رکھے، اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے ہو۔ یعنی فرمایا گیا کہ زیادہ کھانا نہ کھائیں، اور بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر لیں، بھوک کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں۔ یقین جانیے FGN چینل کے ناظرین اس کے اتنے فوائد ہیں، اور اب تو ڈاکٹرز بھی ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، گائیڈز کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی زیادہ نہ کھائیں، بھوک سے کم کھائیں، اس سے معدہ درست رہے گا، پیٹ صحیح ہوگا تو بہت ساری بیماریوں سے بندہ بچ جائے گا۔ اچھا، کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹنا یہ سنت بھی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ عمل آنکھوں، دماغ اور معدے کے لیے بے حد مفید ہے، اور یہ دل، معدہ اور دماغی امراض کا زبردست علاج ہے۔ یعنی انگلیاں چاٹنا اس میں دل، معدہ اور دماغی امراض کا بتا رہے ہیں کہ علاج ہے، یہ حکمت بیان کی گئی ہے۔ تو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہے۔ اچھا، ایک ادب اور بتایا گیا، کھانا کھانے کے فوراً بعد پیشاب کرنے کی عادت ڈالیں کہ اس سے گردے اور مثانہ کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ اطباء نے کہا ہے کہ اس سے گردے اور دیگر امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، سنتیں اور آداب اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری نعمت کھانا ہے، اس میں ہمارے لیے طرح طرح کی لذتیں رکھی گئی ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت اور سنت کے مطابق حلال کھانا کھانا کار ثواب ہے۔ کھانا کھانے کی نیتیں کھانے سے قبل اور بعد کا وضو، یعنی دونوں ہاتھوں کو دھونا، دعائیں پڑھنا، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھانا، اچھی طرح چبا کر کھانا، الٹا پاؤں بچھا کر یعنی بیٹھنا، سیدھا پاؤں کھڑا رکھنا، اور اس طرح سے سنت کے مطابق کھانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں بھی بہت سارے فائدے دلاتی ہے، اور آخرت کے فائدے بھی اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین، مزید سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب آداب طعام، جو فیضان سنت ہی کا ایک حصہ ہے، اور الگ سے بھی یہ کتاب موجود ہے جس کا نام ہے آداب طعام، تو یہ کتاب ضرور لیجئے، ہو سکے تو پڑھیے، اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، بلکہ آداب طعام کا درس اپنے گھر میں کیجئے۔ آج کے اس پروگرام میں سلسلے میں ہم نے بہت مختصر باتیں بیان کی ہے، لیکن آداب طعام پر امیر اہل سنت نے پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ جی ہاں، تو یہ بہت پیارا موضوع ہے، اور گھر گھر کی ضرورت ہے، بلکہ ہر فرد کی ضرورت ہے کہ کھانا ہے تو کیسا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، بہت وسیع موضوع ہے۔ تو بڑی پیاری کتاب ہے آداب طعام، اس کے حاصل کر لیجئے، اور اپنے گھر میں، جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، گھر اور اسلام پروگرام ہے، تو اپنے گھر میں ہم آداب طعام کا درس کریں۔ کھانا ہر گھر میں کھایا جاتا ہے، گھر گھر کی ضرورت ہے، فیضان سنت کا درس اپنے گھر میں کریں، یہ گھر گھر کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہی سنتیں اور آداب، کھانے پینے کی سنتیں، اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں، سونے جاگنے کی سنتیں، بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب، اسی طرح اور ہماری ضروریات زندگی میں جو ہمارے اعمال ہیں، اس کی کیا سنتیں ہیں، کیا آداب ہے، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے اگر ہم انشاءاللہ امیر اہل سنت کی کتاب آداب طعام، مکمل فیضان سنت، اس کا مطالعہ کریں گے، اسے پڑھیں گے، اس کا درس اپنے گھر میں جاری کریں گے، آپ کو انشاءاللہ حیرت انگیز طور پر فائدہ ہوگا، علم دین حاصل ہوگا،
انشاءاللہ گھر کا ماحول سنتوں بھرا ماحول بنے گا، اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ آخرت کا فائدہ بھی نصیب ہوگا۔ اچھا ناظرین، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جی ہاں، جو بھی ہمیں ملا اللہ نے دیا، اس کا نام لے کر کھانا شروع کرنا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ کتابوں میں موجود ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے گھروں میں جب سارے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ کھانے کے لیے دسترخوان پر آئیں تو گھر میں کوئی بچہ یا بڑا وہ دعا پڑھائے اور سب مل کے دعا پڑھیں، پھر سب مل کے ساتھ کھانا کھائیں، اور جب کھانا مکمل ہو جائے تو بعد میں ہی کوئی بچہ یا بڑا دعا پڑھائے، سب مل کے دعا کریں، ہے نا۔ ہم نے پہلے ہی پروگرام کے شروع میں سنا کہ جب باپ، بچے، بیٹا، بھائی، بہن، سب گھر والے سارے جمع ہو کر ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو ان کی طرف اللہ پاک رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ جس کی طرف رب رحمت کی نظر فرمائے ان کا بیڑا پار ہے۔ اچھا، ایک بات اور جو رہ گئی تھی کہ بعض لوگوں کے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں دانے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر برتن میں سالن ہے تو سالن چھوڑ دیا، روٹی کے ٹکڑے چھوڑ دیے، چاول کے دانے چھوڑ دیے، اور بھی اجزاء، یہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ایسے ہی آدھا آدھا کھایا اور آدھا برتن میں چھوڑ دیا۔ اب یہ جو چھوڑا ہوا کھانا ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ادب یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرتا ہے تو برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے بندے، جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا، اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ تو کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کریں۔ اچھا، ایک فضیلت اور بتاتا چلوں، پروگرام کا وہ ختم کی طرف ہے، کہ کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے کہ ہم جہاں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ دانے کبھی گر جاتے ہیں، روٹی کے ذرات وغیرہ گر جاتے ہیں، تو روایت میں آتا ہے کہ کھانے کے بعد دسترخوان پر گرے ہوئے دانے یا ذرات جو اٹھا کر کھا لے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت کی جاتی ہے، برکت دی جاتی ہے۔ تو اس کو عیب نہ سمجھیں، یہ جو دانا دانا ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ تو بسا اوقات کچھ دانے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے گرے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کیا معلوم یہ جو دانہ گر گیا ہے یہی برکت والا ہو۔ تو یوں سوچ کر اچھی نیت کے ساتھ دانہ اٹھا کر کھا لیں اور اللہ کی حمد بیان کریں۔ ناظرین اکرام، کھانے کے آداب اور زندگی کے بہت سارے آداب سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو سکھانے کے لیے FGN چینل دیکھتے رہیے۔ FGN چینل کے پروگرام دیکھتے رہیں، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دیں، اور سنتیں اور آداب سیکھنے سکھانے کے لیے دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مہکے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ جہاں جہاں بھی آپ کے شہروں میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد، بعض مقامات پر مغرب کے بعد دعوت اسلامی کے اجتماع ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں اور اسلامی بہنوں کے اجتماع تقریباً ہر بدھ کو ظہر کی نماز کے بعد مختلف مقامات پر ہوتے ہیں۔ تو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں جائیں، اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں آئیں۔ جب اس طرح کی باتیں ہم اجتماع میں آ کر درس و بیان میں بیٹھ کر سنیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنے کا ذہن بنے گا، اور عمل کریں گے تو اس کی برکت اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جو امیر سنت نے عرض کیا کہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، یا رسول اللہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ تو اپنے دسترخوان کو برکت والا بنائیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، سنت کے مطابق کھائیے اور زندگی بہتر بنائیے۔ اللہ پاک ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھر اور معاشر محبتیں